نجف سے آواز ہے، بتا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، سیلف پروکلیمڈ ہیں، خود دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیں آج بھی کچھ نوجوانوں نے سوالات کیے اور ابھی بھی بعد میں بھی سوالات ہیں۔ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کو اللہ نے بھیجا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا، اور جب اللہ بھیجتا ہے تو دیکھیں ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو اتنی شرائط دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ الیکشن جب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر، تو کتنی شرائط، یہاں پہ آپ نے بتایا مجھے کہ زیادہ تر پاکستان میں گزشتہ برس الیکشن ہوا، 76 ممالک میں دنیا میں الیکشن ہوئے، تو دنیا بھر میں لوگوں نے سوچا کہ بھئی ایجوکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بحث ہوئی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے، اور کسی نے یہاں تک آ کے ڈگری ہوتی۔ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے پاکستانی ہیں سب۔ دیکھیں ہم اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں تو اس میں پوری بحث ہوئی ہے۔ آپ کو اگر ذہن میں ہو جو تھوڑا بہت بھی سیاست سے شغف رکھتا ہوگا، اس میں ہوئی بحث نہیں ہوئی۔ ایجوکیٹڈ تعلیم ہونی چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد بحث ہوئی صادق و امین ہونا چاہیے۔ یہ صادق و امین کی اصطلاح جو ہے وہ عربی سے لے کے اردو میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے، اور بحث ہو رہی ہے کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، چور نہیں چلے گا۔ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے، بے عوام سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تم سب کے سب بغیر کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہو، تم سارے ڈگری ہولڈر ہو، سب کے پاس گریجویشن ہے، لوگ کہیں گے نہیں، تو تمہیں نمائندہ ایسا کیوں چاہیے؟ کہا یہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کرے گا، وہاں کچھ تو شرائط ہونی چاہیے۔ یہ 5 سال کے لیے ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، کچھ تو شرائط ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت جید علماء موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں بہت سادہ الفاظ کے اندر، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے۔ جب بھی کوئی کلمے کا ترجمہ کرے گا تو حاضر کا صیغہ کرے گا، پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کرے گا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قبلہ میں دوبارہ یہ سب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں سب کے، کہ جو بھی ترجمہ کرے گا وہ پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کرے گا، پاسٹ میں نہیں۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، 6 نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور کچھ چاہ رہے ہیں کہ میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں۔ عزیزان گرامی، محمد اللہ کے رسول ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ 6 ان سے کو کلمہ بدل لو۔ ترجمے کا میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تمام مسلمان ایسے ہی ترجمہ کرتے، there is not was، there is no God but Allah، محمد is the message۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس زبان میں ترجمہ کریں گے پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، پاسٹ ٹینس میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ اور ہم شیعہ کہتے ہیں علیون ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے، ہر دور میں ہے۔ 1400 سال سے سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہے۔ تو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے نا؟ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ جو ابھی بھی نہیں پہنچے، مولا امیر فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ مردوں سے نہ مانگو، چاہے بھی تو مدد نہیں کر سکتے، ایسوں سے مانگو کہ آپ کیلگری میں بیٹھ کے کہیں یا علی مدد۔ نجف سے آواز ہے، بتا کام کیا ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟
بھئی اسی محبت سے چلیے گا. یہ ساری میں نے تمہید باندھی کہ ہمارا عقیدہ کیا, دوبارہ واپس آئیے کیا, کہ اللہ نے رسول خدا کو انتخاب کیا, اور جتنا قرآن ہے, جیسے تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے, تو جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات. میں دیکھیے سورہ کوثر کے بھی میرے بھائی نے اور زیادہ مجھ پہ پریشر بلڈ کر دیا کہ میں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا جو کسی نے نہیں پڑھی. میں نے کل بھی کوشش کی ہے, تو بہت زیادہ پریشر اور فشار میں پڑھنا آسان نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہماری مجلسیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی, میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, تھوڑے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن لیجیے گا محبت کے ساتھ. جیسے تقاضے آپ کے ذہنوں میں ہے, جیسے تقاضے ویسے معجزات. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا, سحر کا زور تھا, تو اللہ نے انہیں 2 معجزات دی. ید بیضا جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے, اس میں سے نور نکلتا تھا, سب کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی, کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا تھا. ذہنوں میں ہے نا. تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا, یہ آج کا جو ایلوپیتھی یہ نہیں تھا, اس زمانے کا جو ہربل میڈیسن کے ایکسپرٹس بڑے ماہر تھے حکمت میں. جن چیزوں کا وہ علاج نہیں کر پاتے تھے جناب عیسیٰ ان کا بھی علاج کرتے تھے. پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی تھی, گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی, بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی, مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بِإِذْنِ رَبِّكِ کی وہ زندہ ہو جاتا. عیسیٰ زندہ کریں تو مسلمان مان لے, اور فخر عیسیٰ اگر زندہ کریں تو کئی لوگوں کو موت پڑنے لگتی ہے. میں جملہ سخت کہہ گیا ہوں, لیکن جملے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. عزیزان گرامی, ہے یہ حقیقت یہی ہے کہ اگر محمد و آل محمد کا معجزہ پیش کر دیجئے تو کہتے یہ کیا بات, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, رسول اسلام کے زمانے میں عرب لوگوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا, ایک اپنی زبان پہ, دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ. تلوار پہ ناز تھا, زبان پہ. اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی زبان کا جواب قرآن ہے, ان کی تلوار کا جواب علی. اگر لوگ پہنچ جائیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, جو کچھ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اے میرے حبیب, یہ جو کافر ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا, لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. ترجمہ یہی بنتا, آپ مرسل نہیں ہیں, اللہ کے قول. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں. کس بات پہ؟ کہ مجھے اللہ نے بھیجا. بس 2 گواہ کافی ہیں, ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب مجھے پتا نہیں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, لیکن میں نے سارے صحابہ کو علی کی بارگاہ میں آتے دیکھا ہے, اور اپنے مولا کو منبر پہ کہتے دیکھا سلونی سلونی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ ساری تمہید باندھ کے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, بھئی مجمع میرے ساتھ رہے. تو عزیزان گرامی, اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا کو بھیجا. رسول خدا نے معجزے کے طور پہ پیش کیا. قرآن کریم رسول خدا کی حقانیت کا زندہ معجزہ. اب کیونکہ رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, تو آپ کے معجزات کو قیامت تک باقی رہنا چاہیے. جو لوگ پہنچ گئے ہیں, انبیاء گئے, ان کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے. دم عیسیٰ چلا گیا, جناب موسیٰ کا توجہ ہو, ان کے ہاتھ کا. پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے, تو ان کے معجزات قیامت تک باقی رہنا چاہیے. قرآن زندہ معجزہ ہے, اور قرآن ہے میراث. اہل بیت ہے وارث, جب میراث باقی ہے تو وارث کو توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کون ہے؟ میں ساری تمہید باندھ کے کہاں لے جا رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. تو عزیزان گرامی, جناب مولا کے ہم قیامت تک کہتے رہیں گے یا علی مدد. اچھا, مسئلہ مولا علی سے نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر اوروں کو مان لیا تو ان سے مدد آ نہیں رہی.
تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسوں سے مدد مانگو جو مدد کرے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان کرام اب جناب سید میں جو پیش کرنا. تو اللہ نے کہا قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. اگر تم کتاب لے آتے ہو تو پھر تم نے میرے حبیب کو علیہ باللہ شکست دے دی. تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں جو پہنچ رہے ہیں. تو اذان کرام اب سب نے کہا بھائی ایک کتاب لانی ہے کوشش کرو. اللہ نے کہا چلو دیکھو میں آسان بنا دیتا ہوں. عشر سورہ میں مثلے تم 10 سورے 10 پورا قرآن نہیں لا سکتے 114 سورے ہیں 10 سورے بنا لا. تو آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش اور زیادہ نہیں شروع کر دی ہوگی؟ تو سارے بیٹھ گئے. عاص بن وائل، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، سارے جتنے بھی تھے. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. سب نے اپنے اپنے طور پہ کوشش شروع کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں جواب دینا ہے قرآن کا جواب دے دیں. اللہ نے اس کو اور آسان بنا دیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو، ایک سورہ بنا لو. تو خانہ کعبہ کے اوپر 7 معلقات 7 بہترین قصیدے عربوں کے لٹکائے گئے تھے. رسول خدا نے کہا سورہ کوثر آ گیا. اور جس بی بی کی شان میں آیا ہے نہ اس کی مثال لا سکتی ہے نہ سورہ کوثر کی. اب عزیزان گرامی سارے عرب شروع ہو گئے کوشش کرنے لگے. سب نے کہا اپنے اپنے طور پہ لکھو بیٹھو جواب لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. دیکھیں ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم اور نثر. یہ عربی کے 2 لفظ ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نظم پوئمز اور نثر پروز. انگلش میں کہتے ہیں پوئمز اینڈ پروز. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے، شاعری نظم. میرے جملے پہنچ رہے؟ نظم یعنی جب آپ اس کو منظم کر کے ایک شاعری کی شکل دے دے وہ نظم کہلاتی ہے. اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں عام پروز اینڈ پوئمز. پوئمز عزیزان گرامی ہر زبان میں 2 چیزیں عربی میں ہیں 3. نظم ہے، نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر. اگر توجہ ہو تو اب سارے عرب بیٹھ گئے جواب لکھنے کے لیے. جب سب سے جواب نہیں بنا تو ان کا سب سے بڑا جو شاعر تھا اس کا نام تھا شعشع. شین عین شین عین شعشع. وہ بولتا نہیں تھا، سال میں صرف 1 دن بولتا تھا تاکہ میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. جاہلوں سے بات کروں گا، ابو جہلوں سے فصاحت و بلاغت کم ہو جائے گی. سال میں 1 دن میلہ لگتا تھا، سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے مکے میں. وہ اپنی فصاحت و بلاغت قصیدے سناتا تھا. سب لوگ کہتے تھے بہت فصیح و بلیغ. ہر روز لوگ کرتے تھے بھئی میرا کلام ہے، لاؤ شاشا کو دکھاؤں بھئی میرے کلام سے غلطی نکال دے. وہ ایک دفعہ بولتا تو تھا نہیں، قلم نکالتا تھا. شام کا وقت تھا، 1 قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلتا، ایک دفعہ کلام پڑھتا، اسی پہ ساری غلطیاں لکھ دیتا. بھئی یہ اس میں غلطیاں تھیں، سارا لکھ دیتا. جب سب نے پورا زور لگا لیا اور کسی سے جواب نہیں بنا سورہ کوثر کا، سب نے کہا اسے اتارو شاشا کے پاس لے چلو. اب سارے جو صنادید عرب جتنے سردار تھے سب جمع ہو گئے. ان کا دیکھا جائے کیا ہوتا ہے. سب آئے، شاشا کا ایک مرتبہ دکھایا کہ کسی ایک آدمی نے کہا میرا کلام ہے اس میں غلطیاں نکال دی. اس نے ایک دفعہ پڑھا، ساری غلطیاں نکال دی، اسی پہ لکھنا شروع کیا. دوسرے کا پڑھا، تیسرا کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا اس کلام کی بھی غلطیاں نکال. سامنے رکھا سورہ کوثر کو اس نے ایک مرتبہ پڑھا. جو پورے سال نہیں بولتا تھا، قلم اٹھایا، جواب نہیں بن پایا، اس نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا. پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. بس سیدہ میرے آپ جیسی نہیں ہے. اگر جملے پہنچ جائیں، ایک عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے. کہ جو بھی اگر مستورہ مردوں کے لیے ایک مثال موجود تھی، رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا. عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں تو جناب سیدہ کا بھی ہاتھ پکڑ کے صحابیات کے مجمع میں کہا تھا ہذہ فاطمہ. مذکر کے لیے آتا ہے ہذا، مؤنث کے لیے ہذہ. مولا کے لیے کہا من کنت مولا فہذا. علی توجہ، جناب سیدہ کے لیے خواتین کے صحابیات کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے کہا ہذہ فاطمہ،
یہ فاطمہ ہے، من عرفہا فقد عرفہا، جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا آؤ میں تعارف کروا دو۔ جیسے مولا کی ولایت کا اعلان تھا ویسے سیدہ کی ولایت کا اعلان، میں تو پہنچا ہی نہیں سکا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نہ نبی ہے نہ امام، لیکن ولایت کی مالکہ ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ حضرت گرامی ولایت کی مالکہ ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اگر ولایت کی مالکہ نہ ہو تو پھر اماموں پہ حجت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو 11ویں امام فرما رہے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، یا دوسرے مقام پہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ جو حجتوں پہ حجت ہو، میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ حضرت گرامی یہ جو بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، جملہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جناب سیدہ کون ہے۔ زیارت وارثہ میں آپ ہمیشہ جملہ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ میں گواہی دیتا ہوں، کون گواہی دے رہے ہیں؟ چھوٹے امام، زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ یہ کسی عالم کی نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ اور جو حضرت صفوان جو امام جن کے گھر پہ رکے تھے، انہوں نے کہا، میں نے مولا سے کہا مولا میں جب آپ زیارت پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، تو میں نے اپنے حافظے سے لکھ لی ہے زیارت جو آپ نے پڑھی تھی، اگر آپ کو سناؤں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے میں نے صحیح لکھی ہے یا نہیں۔ امام نے کہا سناؤ، امام نے کہا میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا۔ تو یہ زیارات امام کی تصحیح کردہ ہم تک پہنچی۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہم صلی محمد۔ بھئی آپ نے کہا تھا کہ کوئی جدید میں اب یہ پیش کر رہا ہوں، اور میں بڑے بڑے جید علماء کے حوالے دے سکتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، آیت اللہ خمینی کتاب ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، دونوں لوگ ہیں یعنی اتنا بڑا حوالہ دے دیا ہے، اب کوئی اعتراض کا حق نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی چھٹے امام فرما رہے ہیں، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں، کفر نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب وہاں پہ لکھا ہے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا کہ یہ جو نور چلا تھا جناب آدم سے، یہ 14 نہیں 13 معصومین کا نور تھا۔ توجہ کہ 14 نہیں 13 معصومین علیہ السلام کا نور چلا جناب آدم سے، جناب عبد المطلب تک آیا، اور وہاں پہ آنے کے بعد نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس چلا گیا، یعنی ایک رسول خدا کا نور جناب عبداللہ علیہ السلام کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ ایک نور ایسا تھا جسے دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ مصباح الہدایہ۔ عزیزان گرامی میں نے اتنا بڑا حوالہ دیا ہے، یہ جو ہمارے علماء نے لکھا کہ جناب معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا۔ میرے جملے پہنچ گئے کہ میرے حبیب یہ نور ایسا ہے، اتنا پاک ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا اسے دنیا میں لانے کے، کہ 13 معصومین علیہ السلام کے نور کو اللہ نے بھیجا تھا، 14ویں نور کو پیغمبر معراج پہ گئے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کچھ لوگ پریشان ہیں۔ حضرات گرامی اب سمجھ میں آئی تفسیر سورہ کوثر کہ ایک نور کو لانے، معراج مقدم آمد حضرت سیدہ کا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے جناب سرور کائنات کا ہر دفعہ جناب سیدہ کے آنے پہ قیام فرمانا، یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں ہے۔
کلما دخلت اہلیفا، جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی، قام الیہا، تو پیغمبر 4 کام انجام دیتے. جب جب، ایک دفعہ نہیں، ونس نہیں، whenever. میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ انگریزی میں بھی کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نہیں کہ ایسا ہوا جناب سرور کائنات نے ایسا کر دیا، نہیں، جب جب بزم رسالت میں سیدہ تشریف لاتی، پیغمبر اسلام 4 کام کرتے. ام المومنین فرما رہی ہیں، او مسلمانوں، او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. ام المومنین کہہ رہی ہیں اب تم مان لو. عزیزان گرامی، وہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب کلما دخلت، جب جب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی، قام الیہا، تو پیغمبر اسلام قیام فرما. اب یہاں پہ کیونکہ علماء موجود ہیں میں تفصیل میں نہ جاتا. قام الیہا تو بہت سے علماء نے لکھا ہے لہا نہیں، قام لہا نہیں. میں عربی میں پیش کر رہا ہوں، بہت جید علماء ہے میرے نزدیک. عزیزان گرامی، یہ نہیں لکھا عربی کی کتابوں کے اندر قام لہا، پیغمبر سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے. قام الیہا یعنی بزم رسالت میں جب سیدہ آتی، پیغمبر کھڑے ہوتے، سیدہ کی طرف بڑھتے. الیہا کے معنی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھتے. پھر کیا کرتے؟ ام المومنین کہتی ہے قبلہا، سیدہ کو چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، کہتے سیدہ آپ میری جگہ بیٹھیے. آپ لوگ تو ہیں ہی نہیں یار، بہت بڑا اقدام ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں وقت زیادہ لوں. عزیزان گرامی، یہ جناب اب بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی تو سمجھ جائیں گے، لیکن کوشش کیجئے کہ تھوڑی توجہ کر لیں. ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں نے کہا پیغمبر کی 2 حیثیتیں ہیں. پہنچ گئے ہیں بہت سے. ایک نبی کی حیثیت اور ایک عام آدمی کی. تو وہ جب جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے نا بار بار، تو وہ ایک عام آدمی کے طور پہ کھڑے ہو رہے تھے. میرے جملے پہنچ گئے؟ دیکھیں، میں جب جواب دوں گا نا تب تک جواب نہیں پہنچے گا جب تک اعتراض نہیں پہنچے گا. اعتراض سمجھ لیجئے جواب میں پیش کر رہا ہوں، میں نے پیش کیا تو اب ایسے سمجھ گئے جیسے آپ لوگوں سے میں نے جواب مانگ لیا. جواب میں دینے والا ہوں، لیکن اگر توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب میں 3 آیات پیش کروں گا اس کے جواب میں. اس بات کی رد میں 3 آیات جلدی جلدی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر دیکھ، ایک باپ تھے، آدمی تھے، بیٹی کی محبت تھی تو اس لیے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک ہی بیٹی تھی، تو میں نے اس کو دلیلیں بھی پیش کرنی ہے، ایک ہی بیٹی بھی یاد دلا دیجیے گا. اب وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا وقت میں ایکسٹرا لوں گا. یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے. بھائی مجمع کی توجہ ہو تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے لیے کہتے ہیں 2 حیثیتیں تھی علیہ باللہ سرور کائنات کی، کہ کبھی آدمی ہوتے تھے، کبھی عام انسان ہوتے تھے، کبھی نبی. جب وحی آتی تھی تو نبی ہوتے تھے اور وحی پہنچانے میں خطا نہیں کرتے تھے، لیکن ذاتی حیثیت میں خطا علیہ باللہ، استغفر اللہ ربی اتوب الیہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے. آئیے میں قرآن سے جلدی سے جواب دے دوں. نمبر 1، آیت نمبر 1 جو پیسے، یہ 3 آیات یاد کر لیجئے گا تاکہ کسی بچے کے ذہن میں کبھی بھی شبہ نہ آئے. سورہ نجم، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He does not utter any words with his desires. یہ اپنی ہوائے نفس سے، خواہشات سے بات کرتے ہی نہیں. جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے، بھئی مجمع نہیں ہے. وَمَا يَنْتِقُ، اللہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ ایبسلوٹ. جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. بھئی آیت ذہن میں رکھیے گا، بس مجھے جواب پیش کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ کہتے ہیں یہ وحی الہی، یہ جذبات نہیں ہے. توجہ، اگر کسی کو ڈانٹ دیں تو جذبات نہیں. جو پہنچ گئے، توجہ، محبت کا اظہار کریں تو جذبات نہیں. جو پہنچ رہے ہیں
ایک آیت ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب دیکھیں ممبر پہ لے کے آئے امام حسن حسین علیہ السلام کو, 2 نواسے ہیں, بہت کم سن, لیکن بھی رسول خدا کے کیونکہ بیٹے انتقال کر گئے تو پھر اپنے نواسوں سے بیٹوں جیسی محبت تھی, تو وہاں پہ جذبات تھے. وہ بیٹوں کو لے آئے, ایک کو دائیں زانو پہ بٹھایا, دوسرے کو بائیں زانو پہ. کم سن بچوں کو ہاتھ میں گود میں لے کے کہا اللہم انی احبہما, پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت. فاحب من احبہما, تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. ہم اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ جذبات نہیں بول رہے, اللہ فرما رہا وما ينطق عن الهوى. یہ ڈیزائرز نہیں ہے, ہوائے نفس نہیں ہے, یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ وحی الہی ہے. مجھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک آیت ہو گئی, جلدی سے دوسری بھی سن لیجیے. عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرا ایک سوال, اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ؟ بھئی شیعہ مجمع ہے یا نہیں؟ تو کھل کے کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کون بڑا, اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ بڑا ہے. اللہ رسول خدا کا بھی اللہ. توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. دیکھیں اللہ بڑا ہے, لیکن اللہ نے نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے فرمایا قرآن میں اپنے کلام میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, تاکہ بھاگنے والا کو یہ نہ کہے اللہ نے کہا جان بچانا واجب ہے. اگر آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ کی تو اطاعت ہے. اللہ نے کہا نہیں, میرے رسول کی اطاعت کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رسول کی اطاعت کرو, وہی میری اطاعت ہے. جو پہنچ گئے رسول. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. The one who obeyed the messenger has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. 2 آیتیں ہو گئیں. میں جلدی جلدی چل رہا ہوں, وقت نہیں ہے, مجھے بھی اگلے مرحلے پہ بھی مجھے کچھ مطالب پیش کرنا ہے. 5 تو ہے نہیں, 2 مجالس ہیں, تو جتنا ہو سکے. یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جاتے ہیں, میں دیکھیے یقین معنی میں کثیر السفر ہوں, زندگی میری سفر ہی میں گزری, لیکن سفر ہے تبلیغ آل محمد. میں جو جملے پیش کروں میری درخواست ہے, تیسری آیت بھی سن لیجئے, میں آپ لوگوں کی محبت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد نہیں ہے بس رسول. بھئی اللہ نے سارے انبیاء کو نام لے کے بلایا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب ترجمہ کرتا رہوں یا کیا آگے نکل جاؤں؟ جلد. اے آدم ان فرشتوں کو بتا دیجئے جو اللہ نے آپ کو اسماء سکھائے ہیں. تو کیا کہا اللہ نے؟ یا آدم. قال یا نوح انہو عمل غیر صالح. اے نوح یہ بیٹا نیک نہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے گا کردار. توجہ, آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. بھئی اگر رسول کا اپنا بیٹا, نبی کا اپنا بیٹا نافرمان ہو تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی خارج. جب اپنا بیٹا نافرمان ہو کے خارج ہے تو صحابی کیسے؟ آپ جی ہیں آپ جی توجہ فرما رہے ہیں. بھئی اب تو توجہ فرما رہے ہیں. جب کسی نبی کا اپنا بیٹا ہی محفوظ نہیں ہے نافرمان ہو کے, تو ہمیں دھونس نہ دو, صحابی رسول تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. صحبت کا دھونس نہ دینا جب بیٹا ہی نافرمان ہو کے. اب پہنچ گئے ہیں, پریشان تو نہیں ہو رہے. رضوان گرامی اب اللہ فرمانا یہ پھر آگے جناب موسیٰ سے, یا موسیٰ
اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے. قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی امی و الہ، اے موسیٰ کیا، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ سارے انبیاء کو قال یا شعیب یا ابراہیم قد صدق، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کے پکارا، لیکن حبیب خدا کو کبھی نہیں کہا یا محمد، کبھی کہا یا ایہا النبی، کبھی کہا یا ایہا الرسول، کبھی کہا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، طٰہٰ، یاسین. اللہ القاب سے پکار رہا ہے. اے کالی کملی والے، اگر پیغمبر کالی چادر اوڑھ لیں تو سنت، اور شیعہ کالا لباس پہن لیں تو بدعت. میں مجمع چلتا رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اب یہ دیکھیں، یا تمام مقام اللہ نے کبھی رسول خدا کو نام سے نہیں پکارا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے 4 مرتبہ محمد کا نام آیا تو کیا کہا؟ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس رسول. یعنی اللہ نے ذات کی نفی کی ہے، رسالت کی نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ذاتی حیثیت میں اور ہے رسالت میں اور، ذاتی حیثیت میں خطا ممکن ہے رسالت میں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. توجہ، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بھئی یہ آمنہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ کے لال نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. عبد المطلب کے پوتے نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. ابو طالب کے بھتیجے نہیں، بس اللہ کے رسول ہیں. علی کے بھائی نہیں، بس اللہ کے رسول. فاطمہ کے بابا نہیں، بس اللہ کے رسول. حسنین کے نانا نہیں، بس اللہ کے رسول. ازواج کے شوہر نہیں، بس اللہ کے رسول. اب اگر کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا، تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا. حیدری توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے من کنت مولا، بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. اگر نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کر لے تو یہ نانا نہیں، اللہ کے رسول ہے. اور اگر کسی کو بزم سے اٹھا دے، توجہ، تو یہ ذاتی حیثیت میں نہیں اٹھا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو امام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری میں کہ آخری وقت میں قوموا انی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. آپ لوگ تو ڈر ہی گئے. یہ جناب سرور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ صحیح بخاری میں لکھا کہ جب قلم و کرتاس کا واقعہ ہوا، کسی نے کہا کہ ہم کاغذ قلم نہیں دیں گے، انہیں ہذیان ہو رہا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے. یہ رسالت کی بارگاہ میں گستاخیاں جائز نہیں. تو یہاں جذبات نہیں بول رہے، ہذیان نہیں بول رہا، رسالت بول رہی ہے. اگر کسی کو نکالا ہے تو پھر یہ کہو رسول کی حیثیت سے نکالا. اور جسے رسول نے نکال دیا اسے سر پہ نہ بٹھا لینا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ میں بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیں کہ اگر جناب رسالت میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں بار بار